الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين صدق الله العظيم. ثم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد حضور اکرم نور مجسم شفیع معظم تاجداری عرب و عجم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درباری گہربار میں اپنی عقیدتوں محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد سامعین محتشم، آج اس اسٹیج پر جو عنوان بیان کیا جائے گا وہ 7 ستمبر کے حوالہ سے جو پاکستان کے اندر قانون نافذ کیا گیا شاہ احمد نورانی علیہ رحمہ کے ذریعہ سے، ان کی محنتوں اور کاوشوں سے اس مناسبت سے عقیدہ ختم نبوت کے اوپر کلام کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. دعا گو خلاق عالم میری زبان پہ کلمت الحق جاری فرمائے. بندہ نچیز نے اس عنوان کو بیان کرنے کے لیے قرآن اور حدیث کا سہارا لیتے ہوئے مواد کو جمع کیا ہے. چونکہ ماہ ربیع النور شریف کا مقدس ایونٹ اپنی بہاری عطا فرما رہا ہے اور آج 6 ستمبر 2025 بروز ہفتہ 12 ربیع النور 1447 ہجری ہے. کل 7 ستمبر ہے، تو کل کا دن آنے سے پہلے ہی اس عنوان کے اوپر ہم اہل سنت کے جمیع افراد کی رہنمائی کرنا چاہتے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ عقیدہ ختم نبوت کا جو عنوان ہے وہ کس قدر اہم ہے. سامعین محتشم، ربیع النور شریف کی بابرکت گھڑیوں کے اندر فقیر نے اللہ تعالیٰ کی عطا سے، اس کی دی ہوئی توفیق سے جگہ جگہ پر جہاں سے کسی نے بھی
دعوت پیش کی، حاضری کا شرف پایا ہے، حضور کی عظمت، حضور کا مقام جو قرآن اور حدیث کے اندر بیان ہوا ہے وہ لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ اور آج بھی اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم سے قرآن اور حدیث کا سہارا لیتے ہوئی لب کشائی کروں گا۔ صحت کچھ ناساز ہے، روزانہ ایک جگہ سے دوسری جگہ، دوسری سے تیسری، اللہ کے فضل سے حتیٰ کہ 4 جگہوں پر بھی ایک دن میں خطاب کا موقع ملا ہے۔ اللہ نے اس نعمت سے مستفیض فرمایا ہے۔ تو اظہار نعمت کے لیے میں نے چند باتیں آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ میں اپنی گفتگو قرآن عظیم کی آیہ مقدسہ سے شروع کرتا ہوں جو میں نے تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، ولیکن رسول اللہ، اور لیکن اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور آخری نبی ہیں۔ معزز سامعین کرام، یاد رکھنا اس وقت تک قرآن عظیم کی آیات کا مفہوم سمجھ میں نہیں آ سکتا جب تک حضور سرور کونین علیہ السلام کی احادیث کا سہارا نہ لیا جائے۔ قرآن پاک کے اندر جو آیہ مقدسہ میں نے تلاوت کی ہے، 2 بار اس کے اندر واو کا ذکر ہے۔ واو 2 جملوں کو ملانے کے لیے آتی ہے۔ اب اس کے اندر 3 جملے ہیں، تینوں جملوں کو اکٹھا کرنے کے لیے واو کا استعمال کیا گیا۔ جس طرح انگریزی میں لفظ اینڈ کام کرتا ہے، عربی میں اسی طرح لفظ واو کام کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ما کان محمد، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں۔ اب جب اللہ تعالی نے یہ ارشاد فرما دیا تو جو اگلا جملہ ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین، ولیکن رسول اللہ، لیکن اللہ کے رسول ہیں۔ یہ جملہ کیوں فرمایا؟ پھر آگے خالق کی کائنات نے فرمایا وخاتم النبیین، اور آخری نبی ہیں۔ سمجھانے کے لیے بات کرنے لگا ہوں تاکہ عام لوگوں کی سمجھ میں عقیدہ ختم نبوت آ جائے کہ اگر یوں ہوتا ما کان محمد ابا احد من رجالکم وخاتم النبیین، حضور کی ختم نبوت کا پتہ تو تب بھی چل جاتا، لیکن ولیکن رسول اللہ یہ کیوں استعمال کیا گیا؟ میں قرآن پاک کے پر اعتراض نہیں کر رہا، سمجھانا چاہتا ہوں عقیدہ ختم نبوت کس قدر اہم ہے۔ سامعین محتشم، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالی نے 3 بیٹے عطا فرمائے، 4 بیٹیاں عطا فرمائیں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 3 بیٹے بچپن کے اندر ہی دنیا فانی سے تشریف لے گئے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟
علماء نے کلام کیا ہے کہ حضور کے بیٹوں کا دنیا سے جانا اس بات کی دلیل ہے کہ حضور اللہ کے آخری نبی ہیں۔ اگر حضور کے بیٹے جوانی کو پروان چڑھتے تو جس طرح سابقہ نبیوں میں سے اولاد کے اندر نبوت جاتی تھی، اللہ تعالیٰ یہ وصف اولاد کو بھی عطا کرتا تھا، اس طرح حضور علیہ السلام کے بیٹوں کو بھی عطا کیا جاتا، جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام، جیسے حضرت یعقوب اللہ کے نبی ہیں ویسے ہی حضرت یوسف علیہ السلام بھی اللہ کے نبی ہیں، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں اسی طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی اللہ کے نبی ہیں۔ تو سامعین محتشم، یاد رکھنا حضور کے بیٹوں کا دنیا سے جانا اس بات کی دلیل ہے کہ حضور اللہ کے آخری نبی ہیں۔ حضور کے بیٹے جوانی کو نہیں گئے۔ دوسری بات یہ ہے اللہ تعالیٰ نے حضور سرور کونین کی اولاد کا سلسلہ آپ کی بیٹی سے جاری فرمایا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ حضور کو اللہ نے وہ کمال، وہ وصف عطا کیا ہے جو آدم سے لے کر جناب عیسیٰ تک کسی نبی کو عطا نہیں کیا۔ امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ خصائص الکبریٰ کے اندر تحریر فرماتے ہیں، فرمایا کہ جناب آدم سے لے کر جناب عیسیٰ تک جتنے نبیوں کو بھی اللہ نے جو خوبیاں، جو کمال، جو اوصاف عطا کیے، وہ سارے کمال، وہ سارے اوصاف، وہ ساری صفتیں اکٹھے کر کے اللہ نے حضور کو عطا فرما دی۔ حضور تمام انبیاء کی صفات کے جامع ہے۔ سامعین محتشم، اللہ تعالیٰ فرماتے وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین، لیکن اللہ کے رسول ہیں۔ علماء نے فرمایا کہ جب اللہ فرما رہا ہے وَلَٰكِن رسول اللہ، لیکن اللہ کے رسول ہیں، تو پتہ چلا کہ جو رسول ہوتا ہے وہ نبی بھی ہوتا ہے۔ ہر رسول نبی ہے، ہر نبی رسول نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام کو اللہ نے وہ کمال وصف عطا کیا کہ حضور کی رسالت کا ذکر اللہ کا قرآن کر رہا ہے۔ حضور کی ختم نبوت کو بیان کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی قرآن نے قیامت تک کے لیے اعلان کر دیا اللہ کے رسول ہیں۔ تو پتہ چلا کہ نبی کی رسالت، نبی کی نبوت، ان دونوں کو اکٹھا رب کائنات کے قرآن نے بیان کیا ہے۔ تو سامعین محتشم، یاد رکھنا وَلَٰكِن رسول اللہ، اس کی تفسیر کرتے ہوئے علماء نے بیان کیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مردوں کے باپ نہیں ہیں، لیکن روحانی طور پر حضور علیہ السلام کو یہ وصف اللہ نے عطا کیا ہے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرمایا وَلَٰكِن رسول اللہ، اور لیکن اللہ کے رسول ہیں۔ پھر فرمایا وخاتم النبیین، ختم نبوت کا جو تاج ہے اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو عطا کیا ہے۔ قبلہ مفتی اسلام شیخ الحدیث عارف باللہ صوفی باصفا استاذ العلماء
مفتی قاسم صاحب فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کے الفاظ کی یا حدیث پاک کے الفاظ کی معانی وہی استعمال کیے جائیں گے جو ہمارے بزرگوں نے بیان کیے. مطلب جیسے امام جلال الدین سیوطی نے ترجمہ یا محبوب سبحانی، قندیل نورانی، شیخ عبد القادر جیلانی نے الفاظ کا معنی استعمال کیا ہے، جیسے حضور داتا گنج بخش علی اجویری نے الفاظ کا معنی استعمال کیا ہے، یا سلطان باہو نے الفاظ کا معنی استعمال کیا ہے، اسی طرح ہم وہی الفاظ کا معنی استعمال کریں گے جو بزرگوں نے سال سال سے استعمال کیا ہے. اب وخاتم النبیین، حضور اللہ کے آخری نبی ہیں، ختم نبوت کا تاج حضور کو عطا کیا گیا. یاد رکھنا اس کا معنی ہم اپنی عقل سے نہیں کریں گے، اس کا معنی آج کے کسی لغت دان کی لغت سے نہیں کریں گے. اس کا معنی امام الانبیاء، سید الانبیاء، تاجدار عرب و عجم، حضور سرور کائنات، مفخر موجودات، زینت بزم کائنات، دستگیر جہاں، غم گسار زماں، قائد المرسلین، خاتم النبیین، شفیع المذنبین، انیس الغریبین، رحمت للعالمین، راحت العاشقین، مراد المشتاقین، شمس العارفین، جناب احمد مجتبی نے جو ہمارا استعمال کیا ہے وہی ہم استعمال کریں گے، چونکہ بزرگوں نے حضور کی احادیث کا سہارا لیتے ہوئے قرآن پاک کی آیات کی تفسیر کی ہے. حضور علیہ السلام نے اس کا معنی یہ بیان کیا ہے، حضور فرماتے اللہ نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. تو آج اس آیت مقدسہ کی تفسیر ہم وہی بیان کریں گے جو میرے نبی علیہ السلام کی زبان اطہر سے تفسیر بیان ہوئی ہے. حضور بذات خود فرماتے ہیں کہ اس کا معنی یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. تو یہی آج اس اسٹیج سے ہم نعرہ جاری کرنا چاہتے ہیں کہ لوگوں، حضور کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا. حضور نے اللہ کو خاتم الانبیاء، سید الانبیاء، تاجدار عرب و عجم، حضور سرور کائنات بنا کے بھیجا ہے. اللہ نے وہ وصف، وہ کمال، وہ عظمت کسی اور نبی کو عطا نہیں کی جو رب کائنات نے حضور علیہ السلام کو عطا کی ہے. معزز سامعین کرام، یہ بات یاد رکھیں کہ حضور علیہ السلام اللہ کے آخری نبی ہیں. بعض لوگ حضور علیہ السلام کے لیے لفظ کملی والا استعمال کرتے ہیں. حضور کے لیے لفظ کملی والا استعمال کرتے ہیں. یاد رکھنا اس کے اندر علماء کا اختلاف ہے. بعض کہتے ہیں کہہ لینا چاہیے، بعض کہتے ہیں نہیں کہنا چاہیے. لیکن میرے شیخ فرماتے ہیں کہ حضور کے لیے ان الفاظ کا استعمال کرے جو احادیث کے اندر ذکر ہوئے ہیں. یاد رکھنا ایک تو قرآن اور حدیث کے اوپر عمل ہو جائے گا، نمبر دو انسان غلطی کے امکان سے بچ جائے گا، نمبر تین انسان اختلاف سے بھی بچ جائے گا. یاد رکھنا ایسے الفاظ استعمال کرنے چاہیے جن کے اندر سے عقیدے کی ترجمانی ہو اور عقیدہ چھلکتا ہوا نظر آئے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اگر کملی والا کہا جائے گا تو اس سے عقیدے کا جو ترجمہ ہے وہ بیان نہیں ہوگا. اگر آپ یوں الفاظ استعمال کریں تو عقیدے کی ترجمانی ہوتی جائے گی. حضور اکرم، نور مجسم، شفیع امم، شفیع معظم، رسول محتشم، یا پھر یوں کہیں اللہ کی آخری نبی محمد عربی، یا یوں کہیں اللہ کے پیارے حبیب، دو جہاں کے طبیب، یا یوں کہیں حضور سرور کائنات، مفخر موجودات، زینت بزم کائنات، دستگیر جہاں، غم گسار زماں، قائد المرسلین،
खातम नबीय्यीन, इन अल्फाज से इंसान का अकीदा वाज़ेह नजर आएगा, और जैसे 14वीं का चांद चमकता है इंसान का अकीदा ऐसे चमकता हुआ नजर आएगा। तो मौजूद सामीन किराम, याद रखना, मैंने जो आया मुकद्दसा तिलावत की है ये सिर्फ एक ही अल्लाह की लगैब किताब में से हुजूर की खत्म नबुव्वत पे सिर्फ एक ही आयत दलील नहीं है, बल्कि उलमा ने कलाम किया कुरान पाक की कमो बेश 100 आयत हुजूर अलैहिस्सलाम की खत्म नबुव्वत के ऊपर दलालत करती है, और 200 से ज्यादा अहादीस हुजूर की खत्म नबुव्वत के ऊपर दलील है। सामीन मोहतरम, याद रखना, एक दलील की बात नहीं, 2 दलीलों की बात नहीं, 100 आयत 200 से प्लस अहादीस हुजूर की खत्म नबुव्वत के ऊपर दलालत करती है। मैं तो कहूंगा हुजूर अलैहिस्सलाम के ऊपर नासिल होने वाली किताब, जिसके बारे के अंदर रब्बे कायनात ने कुरान पाक के दूसरे पारे की सूरह बकरा के अंदर इरशाद फरमाया है, ज़ालिकल किताबु ला रैब फी, इस किताब के अंदर कोई शक और शुबहा नहीं है, यह सारी की सारी किताब ही हुजूर की खत्म नबुव्वत की दलील है। मोअज़्ज़ज़ सामीन किराम, याद रखना, जिस तरह कुरान अजीम के आखिरी किताब होने के अंदर कोई शक नहीं है, इसी तरह हुजूर के आखिरी नबी होने के अंदर कोई शक नहीं है। कुरान अजीम तमाम आसमानी किताबों की सरदार है, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तमाम नबियों के सुल्तान है। सामीन मोहतरम, हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी रदियल्लाहु ताला अन्हु, आपने हुजूर सरवर कौनैन अलैहिस्सलाम से पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, अल्लाह ताला ने आपको कब पैदा फरमाया? हजरत जाबिर कौन है जिन्होंने ये सवाल किया, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने आपको कब पैदा किया? पहली बात, हजरत जाबिर रदियल्लाहु ताला अन्हु मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम के जलीलुल कदर सहाबी है। नंबर 2, इमाम जलालुद्दीन सयूती ने इस बात पर कलाम किया, फरमाते हैं कि 7 सहाबा ऐसे हैं जिन्होंने 1000 से ज्यादा अहादीस रिवायत की हैं। उनके अंदर पहला नाम हजरत सैयदना अबू हुरैरा का आता है, उनके बाद हजरत अब्दुल्ला बिन उमर का आता है, उनके बाद अब्दुल्ला इब्न अब्बास का आता है, उनके बाद हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी का आता है, और 5वें नंबर के ऊपर खादिम मुस्तफा हजरत अनस बिन मालिक रिदवानुल्लाहि अजमाइन का आता है। तो याद रखना, 4थे नंबर पर जिनका तज़किरा इमाम जलालुद्दीन सयूती ने किया है वो हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी है। तो सामीन मोहतरम, ये बात याद रखना, हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी वो जिनका हुजूर की अहादीस को रिवायत सबसे ज्यादा करने में 4थे नंबर पे नाम आता है, वो हुजूर से सवाल करते हैं, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने आपको कब पैदा किया है? सहाबा का ये तरीकेकार था, जब कोई मसला पेश आ जाता हुजूर की बारगाह के अंदर चले जाते, इस नियत के साथ जाते थे, इस इरादे के साथ जाते थे, इस अकीदे के साथ जाते थे, इस नजरिए के साथ जाते थे कि हम मुस्तफा की बारगाह के अंदर जाएंगे, वहां से मसले का हल हो जाएगा, वहां से हमें मसले का जवाब मिल जाएगा, वहां से हमारी रहनुमाई हो जाएगी। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमारी आइडियल है, हुजूर हमारे पेशवा हैं, हुजूर हमारी रहनुमाई करके मसले का हल अता करके हमें अपने शागिर्दों के अंदर शामिल फरमा देंगे। मोअज़्ज़ज़ सामीन किराम, हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ए जाबिर,
تو نے پوچھا ہے کہ اللہ نے آپ کو کب پیدا کیا؟ سن، آدم علیہ السلام کو اس وقت اللہ کریم نے ابھی پیدا نہیں فرمایا. آدم علیہ السلام ابھی پانی اور مٹی کے درمیان ہے جب اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے بھی میرے نور کو پیدا فرما لیا. اب غور کریں، حدیث مبارکہ میں آتا ہے دنیا کے اندر تشریف لانے کے اعتبار سے آدم علیہ السلام پہلے نبی ہے، لیکن تخلیق کے اعتبار سے حضور علیہ السلام پہلے نبی ہے. کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے پہلے ابھی آدم کا خمیر تیار نہیں ہوا، اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کے نور کی تخلیق فرما دی. تو معزز سامعین کرام، یاد رکھنا یہ بات اس بات کی دلیل ہے. پتہ چلا اس حدیث مبارکہ سے کہ آدم علیہ السلام بعد کے اندر تشریف لے کے آئے، مصطفیٰ کریم علیہ السلام اس سے پہلے تشریف لے کے آئے. حضور علیہ السلام اول ہے، اور قرآن پاک کی آیت سے دیکھیں تو پتہ چلا حضور آخری نبی ہیں. اعلی حضرت عظیم المرتبت، کثیر البرکت، واقف اسرار شریعت، کنز الکرامت، جبل الاستقامت، میرے بریلی کے بادشاہ امام احمد رضا نے اسی لیے تو کہا فتح باب نبوت پہ بے حد درود، ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام. اعلیٰ حضرت یہ عقیدہ عطا کر رہے ہیں کہ جو باب نبوت کا آغاز کرنے والے ہیں، افتتاح کرنے والے ہیں، نبوت کے دروازے کو کھولنے والے ہیں، وہ حضور سرور کونین علیہ السلام کی ذات ہے، اور نبوت کے دروازے کو بند کرنے والے بھی حضور سرور کونین علیہ السلام ہیں. تو سامعین محتشم، یاد رکھنا اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو وہ کمال، وہ وصف عطا کیا جو آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک کسی اور نبی کو عطا نہیں کیا. میں آخری بات عرض کر کے اجازت چاہتا ہوں. المعجم الکبیر للطبرانی کے اندر روایت موجود ہے، حضور فرماتے ہیں عقل مند انسان وہ ہے جو مختصر گفتگو کرے، مختصر قرات کرے. یاد رکھنا جتنی بھی میں نے لب کشائی کی ہے عمل کے لیے اتنی ہی کافی ہے، چونکہ کیا خوب کسی نے کہا ہے عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی اور جہنم بھی. سامعین محتشم، سورہ مائدہ کے اندر آتا ہے حضور سرور کونین علیہ السلام سے پہلے آنے والی نبی جو بنی اسرائیل میں سے آخری نبی ہیں، بنی اسرائیل کے انبیاء میں سے آخری نبی ہیں، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں. انہوں نے دعا کی اے اللہ آسمان سے دسترخوان نازل فرما. وہ دن ہمارے اگلوں کے لیے بھی اور پچھلوں کے لیے بھی عید کا دن ہوگا. سامعین محتشم، اگر بنی اسرائیل کے آخری نبی یہ دعا کریں اور پھر کہیں کہ وہ اگلوں کے لیے بھی اور پچھلوں کے لیے بھی عید کا دن ہوگا، آسمان سے دسترخوان اترے تو وہ دن عید کا دن ہو جائے، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. اگر ایک نعمت پر وہ عید کا دن ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو بھی امام ہیں، حضور علیہ السلام کی ذات جس دن حضور تشریف لے کے آئیں، حضور علیہ السلام جلوہ گر ہو، بتائیں وہ دن ہمارے لیے عید کا دن کیسے نہیں؟ کیونکہ حضور علیہ السلام تاجدار ختم نبوت ہے، اللہ کے آخری نبی ہیں، تمام نبیوں کے سردار ہیں. تو سامعین محتشم، میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ 12 ربیع النور کو جلوس میلاد کے اہتمام کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس بات کا اظہار کیا جائے اور اس بات کا اعلان کیا جائے، اس بات کی طرف لوگوں کی توجہ کروائی جائے کہ حضور علیہ السلام اللہ کے آخری نبی ہیں. حضور کی شان، حضور کی صفات، حضور کے کمالات، حضور کے معجزات یہ بیان
کر کے غیر مسلم کو بھی بتانا چاہیے کہ اللہ کریم نے میرے نبی کو وہ وصف عطا کیا ہے جو آدم سے لے کے عیسیٰ تک کسی اور نبی کو نہیں۔ تو سامعین محترم، ہمیں اس دن کے اندر خوب حضور علیہ السلام کا جشن منانا چاہیے، جشن میلاد کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عقیدہ اہل سنت بیان کرنا قبول فرما کے ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے اور ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے۔